وہ نسل شاہی خاندان سے نہیں، اب کی کسی بہت امیر تاجر خاندان کی لڑکی تھی۔ تم جانتے ہو تاجر تجارت کے معاملے میں ملک ملک پھرتے رہتے ہیں اور قافلوں کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ میری ماں کی عمر 16-17 سال تھی جب ایک بار اس کے باپ نے کہا کہ وہ تجارت کے لیے مصر جا رہا ہے اور سب کو ساتھ لے جائے گا۔ اس طرح وہ اپنے پورے کنبے کو ساتھ لے گیا۔ میری ماں تھی، اس کے چھوٹے 2 بھائی تھے اور اس کی ماں تھی اور ایک چچا بھی ساتھ تھا۔ مجھے یہ باتیں ماں نے سنائی تھیں۔ بہت بڑا قافلہ تھا اور اس قافلے میں زیادہ تعداد تاجروں کی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس قافلے کے ساتھ دولت بھی بہت جا رہی تھی اور مختلف قسم کے تجارتی مال کا تو کچھ شمار نہ تھا۔ صحرائی قزاق ایسے قافلوں کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں۔ انہیں اس قافلے کی بھی خبر ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد یہ قافلہ ملک شام میں داخل ہوا تو ایک جگہ قزاقوں نے اسے روک لیا۔ قافلے تو اب بھی لوٹتے ہیں اور تم جانتے ہو انہیں کس طرح لوٹا جاتا ہے۔ ماں بتاتی ہے کہ قزاق کوئی تھوڑے تو نہیں تھے، یوں پتہ چلتا تھا جیسے آسمان سے گدھوں کے غولوں اور زمین سے سینکڑوں بھیڑیوں نے حملہ کر دیا ہو۔ میری ماں نوجوان بھی تھی اور خوبصورت اتنی کہ اس پر لگی ہوئی نظر ہٹتی نہیں تھی۔ ایک قزاق نے میری ماں کو اٹھا لیا۔ وہ دن اور آج کا دن میری ماں کو معلوم نہیں ہو سکا اس کے ماں باپ کا اور بھائیوں کا کیا انجام ہوا۔ قزاق ماں کو اغوا کر کے لے گئے۔ میں تصور میں لا سکتی ہوں کہ اس کم سنی میں میری ماں کس قدر قیمتی ہیرے جیسی ہوگی۔ وہ کوئی عام سی لڑکی ہوتی تو کھلی منڈی میں فروخت ہو جاتی، لیکن وہ عمرہ کی بھی نہیں بلکہ بادشاہوں کی پسند کی چیز تھی۔ اس وقت مصر اور شام پر رومیوں کی حکومت تھی اور بادشاہ فوقاس تھا۔ وہ بادشاہوں جیسا بادشاہ تھا، اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور لوگ اس کے آگے سجدہ کرتے تھے۔ قزاقوں نے اس تک رسائی حاصل کر کے میری ماں کی جھلک اسے دکھائی۔ وہ تو جیسے میری ماں پر مر مٹا۔ وہ آخر بادشاہ تھا۔ منہ مانگے دام دے کر اس نے میری ماں کو خرید لیا۔ بادشاہ شادی کے جھنجٹ میں پڑنے کی ضرورت محسوس نہیں کیا کرتے۔ انہیں جو لڑکی پسند آ جاتی ہے اسے عارضی یا مستقل طور پر اپنے محل میں رکھ لیتے ہیں۔ میری ماں کے حسن اور جوانی سے شاہ فوقاس ایسا متاثر ہوا کہ اس نے میری ماں کے ساتھ باقاعدہ شادی کر لی۔ ماں کو ذرا بھر خوشی نہ ہوئی کہ وہ اتنی وسیع بادشاہی کی بادشاہ کی ملکہ بن گئی ہے۔ اس کی عمر ہی کیا تھی، اسے باپ اور بھائی یاد آتے تھے اور تنہائی میں رو رو کر اپنی حالت بگاڑ لیا کرتی تھی۔ اسے دوسرا صدمہ یہ پہنچا کہ وہ مسلمان تھی۔ اس کے ماں باپ نے تھوڑا ہی عرصہ پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ اس کا باپ کسی لالچ یا کسی بھی قسم کے دباؤ میں نہیں آیا تھا، بلکہ اس مذہب سے وہ دلی طور پر متاثر ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت میری ماں بہت چھوٹی تھی۔ اس نے مجھے سنایا کہ وہ جب اچھا برا سمجھنے کی عمر میں داخل ہوئی تو اسے مذہب کے سبق دیے جانے لگے۔ اسلام اس کی رگ رگ میں سما گیا، لیکن اس کی قسمت اتنی بری نکلی کہ قافلے سے اغوا ہوئی اور ایک عیسائی بادشاہ نے اسے اپنی بیوی بنا لیا۔ بادشاہوں کا تو کوئی مذہب ہوتا ہی نہیں۔ میری ماں کو یہ دکھ ہوا کہ وہ مسلمان بھی نہ رہی اور اس نے عیسائیت کو بھی قبول نہ کیا۔ میں پیدا ہوئی اور شہزادیوں کی طرح مجھے پالا پوسا گیا۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ میں تھی ہی شہزادی۔ 3-4 سال کی عمر کو میں پہنچی تو یاد آیا کہ میں نے ماں کو چوری چھپے نماز پڑھتے دیکھا تھا، لیکن میری عمر 5-6 سال کی ہوئی تو میں نے ماں کو شراب پیتے دیکھا اور اس کی نمازیں ختم ہو گئیں۔ شیطانوں کے شاہی ماحول میں رہ کر میری ماں کی فطرت ہی بدل گئی اور وہ بھی شیطان فطرت بن گئی۔ میں تمہیں وہ سازشیں اور سیاست بازیاں نہیں سنا رہی جو بادشاہوں کے محلات کا معمول ہوا کرتی ہیں۔ ماں نے مجھے یہ ساری ابلیسی حرکتیں اپنی بھی، شاہ فوقاس کی دوسری بیویوں کی بھی تفصیلاً سنائی تھیں۔ تم جانتے ہو کہ ایرانی آتش پرست ہیں اور روم کی ٹکر کی جنگی طاقت ہے۔ میں حیران ہوں کہ تم مسلمانوں نے کس طرح ایران کو عراق سے بے دخل کر دیا، انہیں گھٹنوں بٹھا دیا۔ انہوں نے اچانک رومی سلطنت پر حملہ کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے مصر اور شام پر قابض ہو گئے۔ شاہ فوقاس اپنے وطن بھاگ گیا۔ ہرقل رومی فوج کا جنرل تھا۔ جنرل تو چند اور بھی تھے، لیکن ہرقل کا نام سب سے زیادہ اونچا اور مشہور تھا، کیونکہ جنگی فہم و فراست کے لحاظ سے اسے کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ اس کی شہرت اور عزت کی دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کا تعلق شاہی خاندان کے ساتھ تھا۔ وہ برداشت نہ کر سکا کہ ایرانیوں نے رومیوں کو شکست دی ہے۔ وہ جانتا تھا شکست کا اصل باعث فوقاس کی عیاں شہنشاہیت ہے۔ اس نے ایرانیوں کو ہمیشہ نظر انداز کیے رکھا تھا اور اپنی سلطنت کی طرف سے بے خبر رہا۔ میری عمر 6-7 سال تھی۔ اس عمر میں بچہ اتنی زیادہ باتیں نہیں سمجھ سکتا جو میرے دماغ میں بیٹھ گئی تھیں۔ میرے ساتھ کے بچوں کو پرواہ ہی نہیں تھی کہ دشمن نے ہمیں وسیع و عریض ملکوں سے بے دخل کر دیا ہے۔
لیکن مجھے اس شکست کا اتنا صدمہ ہوا تھا جتنا ہرکل محسوس کر رہا تھا۔ ہرکل میرے ساتھ بہت پیار کیا کرتا تھا، جس کا میل جول میری ماں کے ساتھ تھا۔ پہلے جب کبھی ماں ہرکل سے ملنے جاتی یا وہ ماں سے ملنے آتا تو ماں مجھے اپنے ساتھ رکھتی تھی، لیکن کچھ دنوں بعد ماں نے مجھے اپنے اور ہرکل کے درمیان سے ہٹا دیا۔ شاہی محلات میں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، چاہے فوکاس اپنی کون کون سی بیوی کا خیال رکھتا ہے۔ اب میں تمہیں جو بات سنانے لگی ہوں مجھے بڑے ہو کر معلوم ہوئی تھی۔ بات یہ تھی کہ ہرکل شاہ فوکاس کو اکساتا رہتا تھا کہ رانیوں پر جوابی حملہ کیا جائے، لیکن فوکاس ٹالتا چلا رہا تھا۔ ہرکل نے اس بادشاہ کا تختہ الٹنے کا ارادہ کر لیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے دوسرے جرنیلوں کو ساتھ ملا لیا۔ دوسرے جرنیل اس وجہ سے بغاوت کے لیے تیار ہو گئے کہ شاہ فوکاس شکست کی ذمہ داری ان جنرلوں پر ڈال رہا تھا۔ ہرکل نے تمام جرنیلوں کو تیار کر لیا تو پتہ چلا کہ 2-3 جنرل دراصل شاہ فوکاس کے حامی ہیں اور فوج کی خاصی نفری کو انہوں نے شاہ فوکاس کی ذاتی فوج بنا رکھا ہے۔ ان 2 جرنیلوں کو خبر مل گئی جو بادشاہ کے حامی تھے۔ انہوں نے فوج کی اس نفری کو ساتھ لیا جو ان کے زیر اثر تھی، اور اس نفری سے انہوں نے محل کو محاصرے میں لینے والی نفری پر حملہ کر دیا۔ ہرکل کے دوستوں نے جم کر مقابلہ کیا۔ ہرکل دیکھ رہا تھا کہ بادشاہ کے جسم میں زہر کا اثر شروع ہو گیا تھا۔ وہ اپنے اندر کوئی تکلیف محسوس کرنے لگا تھا۔ ہرکل نے اسے کہا کہ اس کی زندگی چند دن رہ گئی ہے اور بہتر یہ ہے کہ وہ ہرکل کے حق میں فرمان جاری کر دے اور عزت کی موت مرے۔ اس نے پس و پیش کی تو اس کی لاش سارے شہر میں گھسیٹی جائے گی اور پھر جنگل میں پھینک دی جائے گی۔ ہرکل نے یہ سوچا کہ بغاوت اس وقت شروع کی جائے جب بادشاہ اندر سے کمزور ہونا شروع ہو جائے۔ جو فوج ہرکل کے زیر اثر تھی اس کی نفری زیادہ تھی۔ اس نے شاہ پرست دونوں جرنیلوں کو الگ بلایا اور انہیں کہا کہ اسے پتہ چل گیا ہے کہ بادشاہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے جس کا کوئی علاج نہیں، اور 8-10 دنوں تک بادشاہ مر جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ دونوں جرنیل اس کے ساتھ مل جائیں اور آپس میں خون خرابہ نہ کریں۔ دونوں جرنیلوں کو بادشاہ پر بھروسہ تھا اور اس کی حمایت کے صلے میں انعام و اکرام کی توقع بھی تھی، اس لیے ہرکل کی کوئی بات ان پر اثر نہ کر سکی۔ وہ شاید بھول گئے تھے کہ ہرکل کا دماغ بہت ہی تیز ہے اور اس کا بچھایا ہوا جال کسی کو نظر نہیں آتا، اور جو بھی آتا ہے اس کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ ہرکل نے ایسی چال چلی کہ دونوں جرنیل اس کے پھندے میں آ گئے اور دونوں کو گرفتار کر کے قید خانے میں پھینک دیا۔ ان جرنیلوں کی جو نفری تھی وہ ان دونوں کے بغیر بیکار ہو گئی۔ ویسے ہی ہرکل نے اس نفری کو خبردار کیا کہ ہتھیار نہ ڈالے تو کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ فوج کے یہ 2-4 دستے ہی رہ گئے۔ جب ان کا کوئی کمانڈر ہی نہ رہا تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ 3-4 دن اور گزرے کہ شاہ فوکاس کی جسمانی اور ذہنی حالت زہر کے اثر کی وجہ سے اتنی خراب ہو گئی کہ وہ بستر سے اٹھنے سے معذور ہو گیا۔ آخر ہرکل نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اس کے حق میں شاہی فرمان جاری کر دے۔ شاہ فوکاس تو صحت اور زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ عیش پرست انسان اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا۔ اس نے ہرکل کی منت سماجت کی کہ وہ اس کا علاج کروائے۔ وہ کہتا تھا کہ اس کا جسم اندر سے کٹ رہا ہے، وہ تو زندہ لاش بن گیا تھا اور طبیب اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مار رہے تھے، اور یہ پتہ چلتا ہی نہیں کہ یہ کیسی بیماری ہے جو بادشاہ کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے۔ ہرکل نے اسے کہا کہ وہ اس کا علاج کرائے گا اور وہ ٹھیک بھی ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ فرمان جاری کر دے۔ 1 دن اور گزرا تو شاہ فوکاس یوں محسوس کرنے لگا جیسے اس کے جسم کے اندر آگ لگ گئی ہو۔ اس کیفیت میں ہرکل نے اس سے فرمان لکھوا لیا اور اس فرمان کو لوگوں تک بذریعہ منادی پہنچا دیا گیا۔ ہرکل تخت نشین ہو گیا اور بادشاہ کو شاہانہ مراد دے کر محل میں رہنے دیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بادشاہ 2-4 دنوں کا ہی مہمان ہے۔ ایسا ہی ہوا۔ ایک روز شاہ فوکاس نے آخری ہچکی لی اور ہمیشہ کے لیے دنیا سے اٹھ گیا۔ ہرکل نے روم کا تخت و تاج سنبھال لیا اور فوکاس کے شاہی خاندان کو محل سے نکال دیا۔ ہرکل نے میری ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ اس کے ساتھ ہرکل نے شادی کر لی۔ اس شادی سے صرف اتنی تبدیلی آئی کہ ہرکل کی بیویوں کی تعداد میں ایک اور بیوی کا اضافہ ہو گیا۔ یہ شادی بھی ایک بادشاہ کی شادی تھی، لیکن میری ماں کو اس شادی پر بھی بڑا فخر تھا۔ ہرکل نے کچھ عرصہ اسے اہمیت دے رکھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ میری ماں شاہ فوکاس کو زہر نہ دیتی تو ہرکل کے لیے اس کا تختہ الٹنا ممکن نہ تھا۔ میرا شعور بیدار ہو چکا تھا اور مجھ پر سب سے زیادہ اثر اپنی ماں کا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ہرکل کی ملکہ عالیہ سمجھنا شروع کر دیا تھا اور وہ اٹھتے بیٹھتے یہی کہتی تھی کہ ایرانیوں پر جوابی حملہ کر کے مصر اور شام کو دوبارہ سلطنت روم میں شامل کرنا ہے۔
ہرکل کا تو عزم ہی یہی تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے اسی مقصد کے تحت شاہ فوقاس کا تختہ الٹا تھا۔